بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوال جواب کی ایک نئی نشست کے ساتھ میں آج حاضر ہوں اپنے شاگرد صفوان کے ساتھ. جی سر میں بات کرنا چاہوں گا مولانا وحید الدین خان صاحب کے حوالے سے. سر پہلا اور بہت ہی بیسک میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنے الفاظ میں مولانا وحید الدین خان صاحب کو وہ ڈیفائن کریں یا ان کے بارے میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کریں تو آپ کیسے کریں؟ وحید الدین خان صاحب خالصتاً جو ہمارے ہاں قدیم طریقہ ہے دین کو حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، اس نظام سے نکلے، لیکن ان کے ہاں ایک تنقیدی نگاہ تھی دین کو سمجھنے کے معاملے میں، اور اس کی روشنی میں گرد و پیش میں جو آراء اوپینینز موجود تھیں ان کو سمجھنے کے معاملے میں. ایک عرصہ انہوں نے جماعت اسلامی میں گزارا، مگر پھر انہیں محسوس ہوا کہ مولانا مودودی کے نظریات قرآن مجید اور دین کی تعلیمات سے مختلف ہیں، مخالف ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنی تحریر لکھی جو شاید ان کی تمام تحریروں میں سب سے نمایاں اور زوردار تحریر ہے، تعبیر کی غلطی. اس کے بعد چونکہ اس تحریر میں انہوں نے مولانا مودودی کا جو نظریہ تھا اقامت دین، غلبہ دین، اور اس کے جو متعلق نقطہ نظر تھے ان سے ایک مختلف نقطہ نظر قائم کیا، اختیار کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی نقطہ نظر کو سمجھنے اور پروموٹ کرنے میں لگا دی. اور وہ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ یہ دین اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کا دین ہے. یہ دین پورے کا پورا انسانی فطرت اور انسانوں کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہے. اس وجہ سے اس کے اس پہلو کو کہ یہ امن کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کے درمیان اتحاد، یونٹی اور باہمی احترام پیدا کر رہا ہے، انہوں نے اس پیغام کو اپنی ساری زندگی جو اللہ نے ان کو ماشاءاللہ طویل زندگی دی تھی اس کو پھیلانے میں لگا دی. جی سر بہت اچھا آپ نے تفصیلی جواب دیا. سر میرا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ غامدی صاحب اور مولانا وحید الدین خان صاحب، سر یہ دونوں کا پیغام بظاہر سیم ہے، میں بھی بیان کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو. سر مجھے لگتا ہے میری رائے کے مطابق زیادہ پذیرائی ملی ان کو مولانا وحید الدین خان صاحب کو، اور ان کے مقابلے میں تھوڑی کم پذیرائی جو ہے وہ غامدی صاحب کو ملی. سر آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی؟ ایک بات تو مجھے آپ نے جو فرمایا ہے اس سے جزوی طور پر اختلاف کرنے کی اجازت دیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دونوں بزرگوں کے پیغام میں ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جس میں اتفاق ہے، لیکن ان کے خیالات، نظریات اور دین کو سمجھنے میں بہت سے اختلافات بھی ہیں. لیکن چونکہ دونوں بہت ادب، احترام اور اگر تنقید بھی کی جائے تو بہت نرمی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ بات بہت اس طرح سے نمایاں نہیں ہوتی جیسے کہ بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ اختلاف کرنے میں، دوسرے لوگوں کے آپس میں اختلاف کرنے میں ہوتی ہے. ایک بنیادی بات میں یہ کہوں گا کہ مولانا وحید الدین خان اپنے دین کو سمجھتے تھے اپنی ذہانت، سمجھداری اور قرآن، حدیث اور سیرت کی ایک عمومی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر. ان کے نزدیک یہ سارے ذرائع علم یکساں طور پر اہم تھے اور وہ اس کے مطابق ایک دین کا تصور رکھتے تھے، اور اس تصور کو پھر انہوں نے اس کے مطابق جسٹیفائی کرنے کے لیے دعوت دی. غامدی صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کو دین کا مرکز و محور سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے سنت کو کہ جو سنت متواترہ ہے جس کے بارے میں آپ کو وحید الدین خان صاحب کے یہاں کوئی بہت کلیئر سٹیٹمنٹس نہیں ملیں گے. وہ حدیث اور سنت میں فرق اس طرح سے نہیں کرتے. آپ نے پوچھا کہ مولانا وحید الدین
زیادہ پاپولر کیوں ہوئے آئی ایم ناٹ ٹو شیور، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں اس کو مان لیتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وحید الدین خان صاحب کو انڈیا ملا ابتدا میں، اور غامدی صاحب کو پاکستان ملا اپنی دعوت کے ابتدائی مراحل میں۔ جی انڈیا میں، بھارت میں، وحید الدین خان صاحب کے مخاطب مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ ان کے پیغام میں جو ایک یونیورسیلٹی تھی، تمام لوگوں کو اپیل کرنا، وہ ایک بڑی اٹریکٹیو چیز بنی بہت سے لوگوں کو مائل کرنے میں۔ لیکن ایک اور بہت اہم فیکٹر ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی پاپولیرٹی کا، اور وہ ہے ان کی تحریر۔ وحید الدین خان صاحب نے تحریر کا ایک نیا طرز ایجاد کیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں میں اور ہمارے بہت سے دوست اتنے زیادہ متاثر تھے الرسالہ سے کہ انتظار ہوتا تھا بے چینی سے کہ وہ نیا ایڈیشن آئے اور ہم اس کو پڑھیں۔ ایک صفحے پر ایک پورا پیغام، پھر دوسرے صفحے پر ایک پورا پیغام، اور اس میں حکمت کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اللہ کی معرفت کی باتیں ہیں، عام روزمرہ زندگی میں جو ہمیں اصول اپنانے چاہیے ان کو بیان کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ پاپولیرٹی کی بڑی وجہ ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ ان کے ادارے نے یکساں طور پر ان کے اردو کے پیغام کو انگریزی میں منتقل کیا اور اس کو پھیلایا۔ غامدی صاحب کا پیغام اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا ہے کہ وحید الدین خان صاحب کے پیغام کے برعکس وہ انٹیلیجنسیا کو اپیل کرتا ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آدمی کو زیادہ گہرائی سے متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے پینیٹریشن، پاپولیرٹی کم ہوتی ہے۔ سر بیسیکلی آپ نے اقامت دین کا نام لے دیا سر، ورنہ میرا کویشچن یہ ہوتا کہ ان کی سب سے جو بڑا کام جو آپ وہ شمار کرتے ہیں وہ کون سا ہے سر؟ چونکہ سر آپ نے اسٹارٹ میں وہ نام لے دیا سر۔ اب میں ریفریز کرتا ہوں اپنے کویشچن کو اور پوچھوں گا کہ سر اقامت دین کے علاوہ جو انہوں نے وہ اس پہ وہ اپنی تنقید کی یا وہ بات کی سر، اس کے علاوہ آپ کے نزدیک ان کا وہ جو کون سا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کا وہ ان کو فلی کریڈٹ ملتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں کر سکا؟ دیکھیں، انہوں نے جس طرح سے اس بات کو زوردار طریقے سے ایمفسائز کیا کہ اللہ کا پیغام امن، آشتی اور پیس کا پیغام، اللہ کا پیغام آخرت رخا پیغام، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک امتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اور ہمارے روزمرہ کے جو بھی معاملات ہیں، تجربات ہیں، ان کو انسان کو آپ دیکھیں گے ان کی تحریر میں کہ ہر وقت ریلیٹ کرنا چاہیے اپنے ایمانیات کے ساتھ، اللہ کی مہربانیاں، آخرت کی تیاری، یہ ان کے موضوعات ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے دوسری بڑی ان کی اہم ترین تحریر پوچھیں گے تو وہ ہے علم جدید کا چیلنج، جس میں انہوں نے ان کے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں سائنس کے نتیجے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس سے انہوں نے مزید دین کے مقدمے کو ثابت کیا ہے اور اس کے لیے دلائل فراہم کیے۔ سر کوئی ایک بڑا اختلاف جو ان سے پایا جاتا ہے؟ مولانا وحید الدین خان سے اختلاف میں جو محسوس کرتا ہوں، جی سر، دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ ان کے ہاں اس میں آپ کو فرق ہی نہیں محسوس ہوگا کہ وہ کوئی بات قرآن کی بنیاد پر کر رہے ہیں، وہ کوئی بات حدیث کی بنیاد پر کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو سیرت میں عام طور پر بیان ہوتی ہے۔ انہیں اپنے اس نقطۂ نظر کے حق میں اگر کوئی دلیل مل جائے تو وہ اس کو پھر بہت بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی ایک بڑی پاپولر ایک نقطہ ہے
کہ جو وہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیرت میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو مثال ہے سب مسلمانوں کے لیے بھی اور دنیا والوں کے لیے بھی، کہ ایگریشن کے موقع پر بھی جب تم صلح کو اختیار کرو گے تو اس سے تمہیں غلبہ اور کامیابی حاصل ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، فتح مکہ ہو، یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انذار کی سرگزشت کے مراحل ہیں جن کو آپ کی سرگزشت آپ کے مشن کے حوالے سے سمجھنا چاہیے، نہ کہ الگ سے اس کو کوئی اصول بنا کر آپ سمجھیں کہ یہ ایک اصول کا اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ واقعہ ہے۔ سر یہ اگلا جو میرا سوال ہے اس کی کلیریفیکیشن، اس کو کرنے سے پہلے میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا کہ میں کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا غامدی صاحب کا اور ان کا۔ سر یہ کویشچن میرا اس لیے ہے کہ بیسیکلی مماثلت پائی جاتی ہے پیغام میں بھی اور استاد میں بھی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دونوں میں سر، غامدی صاحب میں اور مولانا وحید الدین خان صاحب میں، سر کون سی دو چیزیں ہیں یا ایک ایک چیز دونوں میں الگ الگ کہ وہ ان کی وہ اپنے استاد والی ہے، یا وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی ان میں یہ چیزیں دو پائی جاتی ہیں، انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں ان سے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان کا مولانا امین حسن اصلاحی کا شاگرد ہونا ایک اتفاقی حادثہ ہے، اور غامدی صاحب کا مولانا اصلاحی کا شاگرد ہونا اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں، مگر یہ انہوں نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ وہ مدرسے کے دوسرے اساتذہ کی طرح ایک استاد تھے، جیسے آپ کسی بھی یونیورسٹی کالج میں پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کا انتخاب تو نہیں ہوتا نا کہ فزکس کون پڑھائے گا اور کمپیوٹر سائنس کون پڑھائے گا، تو وہ ایک استاد تھے۔ اور یہاں یہ تھا کہ انہوں نے طے کیا غامدی صاحب نے کہ میں نے قرآن انہی سے پڑھنا ہے، اب جتنی میری زندگی ہے مجھے ان سے دین قرآن سیکھنے میں صرف کرنی ہے۔ میں چونکہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے ایک دو مرتبہ ملا ہوں اور ان کو قریب سے دیکھا ہے، تو مجھے ظاہری انداز گفتگو میں وہ مولانا اصلاحی سے زیادہ قریب مجھے محسوس ہوئے۔ مجھے ایسے لگا کہ چونکہ مولانا اصلاحی میرے بزرگ ہیں اور مجھے ان سے بڑا تعلق تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے اسی طرح کے بزرگ ایک اور مل گئے جن سے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ظاہر اثر ہوتا ہے، وہ شاید پورے ماحولی کا اثر ہو۔ جبکہ غامدی صاحب نے مولانا اصلاحی سے، جیسے کہ میں نے گزارش کی، دین سیکھا، قرآن سیکھا، نظم قرآن سمجھا اور اس کی روشنی میں پورا دین سمجھا، اور جو غیر معمولی کام مولانا اصلاحی کر کے گئے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کو آگے بڑھایا۔ تو مولانا اصلاحی کے اصل شاگرد اور بھی تھے، لیکن اصل میں غامدی صاحب تھے۔ وحید الدین خان صاحب تو آپ کہیے کہ ایسے شاگرد تھے کہ جو ایک ٹیچر کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان سے بس ایک ادنا سی مناسبت ہوتی ہے۔ سر جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، سر میں نے زیادہ تر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ وہ بڑے نرم گو اور بڑے اچھے بات کرنے والے تھے، لیکن سر میں نے آج کل فیس بک کا اور ان چیزوں کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا، میں نے سر کہیں پڑھا، کسی نے لکھا تھا کہ وہ تھوڑا سا غرور تھا ان میں، وہ روڈ ہو جایا کرتے تھے اس طرح کی۔ سر نمبر ون تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو آپ کا ملنے والا واقعہ ہے آپ اس کو تھوڑا سا وہ بیان کر دیں ذرا بریفلی، اور سیکنڈلی یہ آپ بتا دیں کہ وہ کیا واقعی ان کی روڈنیس تھی ان کے بیہیویئر میں؟ دیکھیں، یہ اعتراض لوگوں کو مولانا اصلاحی پر بھی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی عالم اپنی بات پر پوری طرح مطمئن ہو اور اسے نظر آ رہا ہو کہ لوگ انحراف کر رہے ہیں، تو ایک فوری رد عمل پیدا ہوتا ہے، مزاج میں بھی ایک
اس کے لیے ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ سختی تکبر کی وجہ سے نہیں. میں آپ کو دونوں بزرگوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے اندر اللہ کا دین، قرآن کا پیغام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور وہ تکبر کو ختم کرنے کی دعوت دینے والے بزرگ تھے. مولانا وحید الدین خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ویسے تو میں نے پاکستان جب تشریف لائے تھے وہ شاید 1987 میں یا 86 میں، تب ان کو سنا تھا. جو اگلا ان کا وزٹ تھا پاکستان کا ارلی 90s میں، وہ میں نے مس کر دیا، میں پاکستان میں نہیں تھا. لیکن پھر مجھے انڈیا جانے کا اتفاق ہوا سن 2005 میں. تو میں ان کے گھر جا کے جب ان سے ملا تو ایک بہت اچھی یادگار نشست ہوئی، اور اس میں ان کی بہت سی باتیں میں نے سنی، اور ان کے جو ان کا اعتماد تھا اپنی رائے پر. وہ انڈیا کے باشندے ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے. ان کے خیال میں ان کے زمانے میں بھارت میں جو آزادی رائے تھی، وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت ان کے لیے ایک سرمایہ ہے. سو ایک اچھی نشست تھی، لیکن اس کے مختلف پہلو تھے. میں نے بھی ایک آدھ مرتبہ ان سے ایک غلطی ہو گئی، مجھ سے مذاق کرنے کی کوشش کی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، جو ان کا حق تھا، اس لیے مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلط بات کی. مگر جیسے ایک بڑے بزرگ ڈانٹتے ہیں، مجھے اس ڈانٹ کا مزہ بھی آیا، اور مجھے سبق بھی حاصل ہوا اس سے. سر بہت شکریہ سر آپ کا.